بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 199، سورۃ الکہف، آیت نمبر 111 102۔ یہ سورت کا آخری حصہ یعنی تتمہ ہے۔ شروع میں ایک مقدمہ تھا اور اس کے اندر تمہید تھی، اور پھر اس کے بعد 4 مقاصد۔ پہلا اصحاب کہف کے بارے میں جو شبہ، اس کے سوالات اور جوابات۔ دوسرا شبہ کہ اولیاء اور بزرگ ہمیں خواب میں آتے ہیں، جواب یہ شیطان آپ کو ڈراتا ہے۔ ففسق عن امر ربہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ تیسرا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں شبہات اور اس کے جوابات۔ چوتھے نمبر پر ذوالقرنین کے بارے میں جو اعتراض اور شبہات اور اس کے جوابات۔ آخر میں تمہید کے اندر رد ہے شرک کے اوپر، اور شرک بالعباد الصالحین کے اوپر رد ہے، کیونکہ اصحاب کہف اولیاء، خضر علیہ السلام، ذوالقرنین، تو اولیاء اور بزرگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے افحسب الذین کفروا سے شرک بالعباد الصالحین کے اوپر رد ہے، اور تخفیف اور بشارت کا ذکر ہے۔ تو آخر میں اس رکوع کے اندر 2 اہم باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کافروں کے جو اعمال ہے وہ برباد ہوں گے، اور ان کے اعمال کا ضائع ہو جانا یا برباد ہو جانا 2 وجہوں سے ہے۔ پہلی وجہ جو ذکر کی ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ ان کی محنت، ان کے اعمال اس وجہ سے ضائع ہیں کہ ان کا مقصد دنیا ہے، اور دنیا کا مال و متاع، اللہ کی رضا اور آخرت نہیں ہے، عقیدہ اور ایمان نہیں۔ دوسری وجہ اعمال کے برباد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، اور عمل کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر عمل، عقیدہ ٹھیک ہو، اور اس کا ذکر ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم۔ افحسب الذین، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، ان یتخذوا کہ وہ بنائیں، عبادی میرے بندوں کو، جیسے کہ اصحاب کہف اولیاء اور بزرگ، من دونی میرے سوا، اولیاء امانہ مددگار، حاجت روا۔ گویا کہ جیسے صورت کے اندر اسی مسئلے کی طرف اشارہ کہ اصحاب کہف کو، اولیاء کو، بزرگوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے، تو ان کے اوپر فتویٰ لگایا پہلا کہ یہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کے لیے، نزلاً مہمان نوازی، وہ بطور مہمان نوازی کے جہنم میں جائیں گے۔ یہ بطور استہزاء اور تحکم کے کہا ہے۔ قل کہہ دیجیے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا نہ بتاؤں تم کو ان لوگوں کے بارے میں کہ الاخسرین اعمالا، جن کے اعمال بالکل برباد اور ضائع ہیں۔ یعنی اعمال کے حبط اور ضائع ہونا 2 وجہوں سے ہے۔ دنیا کی وجہ سے کہ دنیا مقصد ہے، عمل سے اللہ کی رضا نہیں ہے، نیت کھوٹی ہے، اور دوسری شرط یہ کہ ایمان نہ ہو۔ الذین، وہ لوگ، ضل سعیہم کہ ضائع ان کی محنت، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، یعنی سعیہم سے مراد ان کے اعمال ہیں، اور یہ اعمال جو ہے نا فی الحیات الدنیا، فی شانیہ ہے، یعنی دنیا کے بارے میں ہے کہ دنیا مقصد ہے، دنیا کی ترقی ہے، دنیا کا مال اور اقتدار ہے۔ اس لیے ان کے جتنے کافر جو ہے نا وہ ایک دوسروں کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اور بعض عبادات بھی کرتے ہیں، مختلف کام قسم کے کرتے ہیں، لیکن مقصد ان کا دنیا ہے، اس لیے ان کے اعمال برباد اور ضائع ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں،
سنا معنی اچھا کام، اپنے خیال میں تو وہ بڑے نیک ہیں اور اپنے خیال کے اندر اپنے عقیدے میں وہ یہ کہ جنت کے خواہش مند ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے ہماری اپنے رب کی آیات سے انکار کیا ہے انہوں نے، ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات سے، گویا کہ اللہ کا دیدار اور قیامت کا ان کے اندر وہ عقیدہ اور استحضار نہیں ہے۔ دوسری وجہ یعنی اعمال ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، کفر بالآیات کی وجہ سے اعمال برباد ہیں۔ فحبطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قائم نہیں کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزناً کوئی تول۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یعنی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک موٹا آدمی آئے گا قیامت کے دن، لیکن اس کی کوئی وزن اور عزت نہ ہوگی، بلکہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن اور قیمت نہ ہوگی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن ایسے اعمال لائے جائیں گے جو جسامت میں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، جیسے کہ مکہ کے اور تہامہ کے پہاڑ ہے، لیکن میزان عمل میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ تو اس لیے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، ذالک جزاؤہم، ان لوگوں کا بدلہ جو ہے نا جہنم و جہنم ہے، بما کفروا، بسبب کفر کے۔ گویا کہ کفر اور شرک ایک ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے اعمال حبط اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات کو اور میرے انبیاء کو مذاق بنایا ہوا ہے، ان کا استہزاء کرتے ہیں۔ آیات کے ساتھ استہزاء پر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ان کے پر عمل نہیں ہے، عملی طور پر استہزاء ہے، اور لسان زبان سے بھی انکار کرتے ہیں، عمل طور پر بھی انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے اعمال جو ہے وہ برباد ہوں گے۔ یہ تخفیف کے بعد اب بشارت کا ذکر ہے، اور آخر میں مسئلہ توحید ذکر کیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اپنے ایمان خالص اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وعملوا الصالحات، اور عمل کیا نیک اعمال یہ کہ سنت کے موافق، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوگی ان کے لیے جنت فردوس نزلا، مہمان نوازی۔ اور جنت الفردوس اس جنت کو کہا جاتا ہے جو کہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، جس کے درخت گھنے، جس کے باغات زیادہ، جس میں نہریں، اور جس کے اندر یعنی ہر قسم کی چیز اعلیٰ قسم کی ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، فَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ كُلَّ مُوَحِّدٍ جَنَانٌ مِّنَ الْفِرْدَوْسِ فِيهَا يُخَلَّدُ۔ فَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ، بے شک اللہ کا بدلہ، كُلَّ مُوَحِّدٍ، ہر موحد کو، وہ کیا ہے؟ جَنَانٌ مِّنَ الْفِرْدَوْسِ، وہ جنت الفردوس کے باغات ہیں، فِيهَا يُخَلَّدُ، یہ مومن اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور عبداللہ بن رواحہ کے اشعار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فی جنات الفردوس لیس یخافون، فی جنات الفردوس لیس یخافون خروجا عنہا ولا تحویلا، کہ جنت الفردوس وہ جگہ ہے کہ جس میں لوگ ڈریں گے نہیں ہیں، نہ ان کو ان سے نکالا جائے گا اور نہ تبدیل کیا جائے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اس لیے فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے عنہا، اس جنت سے، حولا معنی تبدیلی، بس ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے، اس کو بدلنا بھی نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ کفر سے اور شرک سے اور معصیت سے اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ ہمارے اعمال کو برباد اور ضائع نہ کرے۔ اللہم لا تضیع اعمالنا، اللہم لا تضیع سعینا ولا تخیبنا، آمین۔